ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں۔ مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ تم درد تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود ہی گواہی دے دے گا۔ وقت بھی لیتا ہے کیسی کیسی کروٹیں، عمر اتنی تو نہیں تھی پر سبق بہت سیکھ لیا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ یہ زندگی مکافات عمل ہے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ بات عورت کو برے سے برے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے
جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک کرتا ہے۔ نہ صورت نظر آتی ہے نہ سیرت نظر آتی ہے، ہر ہاتھ ملانے والے کو صرف ضرورت نظر آتی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ نیک اور مخلص ہمسفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ ایسے تعلقات سے تنہائی بہتر ہے جس میں چیخ چیخ کر اپنے تعلق کا احساس دلانا پڑے۔ آج کل ہم آدھے رشتے اس لیے نبھاتے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیے ہیں، جو جہاں بچھڑنا چاہے۔ فی امان اللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اس کے بعد 1111 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ شوہر عاشق بن جائے گا۔